الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. انسان کی بہت بڑی سعادت کہ وہ دین پر چلے، رب العالمین کی عبادت کرے. بہت ہی بڑی سعادت، خوش بختی اور خوش نصیب. لیکن یہ سعادت نامکمل ہے، غیر کامل ہے، ناتمام ہے. یہ سعادت مکمل تب ہوتی ہے کہ اللہ کی تابعداری کرنے والا غلام، اللہ کی تابعداری کرنے والی بندی اللہ کی تابعداری پر ثابت قدم رہے. عبادت جو اپنی زندگی میں لائے، موت کا وقت آئے اور وہ عبادت پر مرے. بیماری، سفر، غیر ارادی رکاوٹ، اس کا معاملہ جدا ہے. اپنی طرف سے موت تک رب العالمین کی تابعداری، غلامی اور عبادت میں کسی قسم کی کوتاہی اور غفلت نہ کرے. کل کے سبق میں سورہ مریم آپ حضرات و خواتین نے سنی. اس سورہ مبارکہ میں حضرت عیسی علیہ السلام انہوں نے اپنی اماں کی گود میں حکم الہی سے گفتگو کی. اپنی اماں کی پاکدامنی کی گواہی دی اور رب کا پیغام جو انہیں دیا گیا اس کو بیان کیا. انہی کی مبارک باتوں میں سے اللہ مالک کی توفیق سے آج ہمارا سبق یہ ہے کہ انسان کے لیے بہت بڑی سعادت اللہ تعالیٰ کی تابعداری کرنا اور ان کی عبادت کرنا. لیکن یہ سعادت ناتمام ہے، نامکمل ہے. جب تک انسان اس تابعداری میں جیے اور اس تابعداری کے ساتھ اپنے رب کی ملاقات کے لیے جو عبادت شروع کی، موت کے دن تک بلکہ موت کے آنے تک اس سے پیچھے نہ ہٹے. ہاں، بیماری یا کسی اور مجبوری جس کا مقابلہ کرنا اس کی استطاعت سے باہر ہو، اس کا معاملہ جدا. کل کی تراویح میں آپ حضرات و خواتین نے سورہ مریم اللہ کی توفیق سے سنی. اس میں اللہ کریم نے یہ ذکر فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام حکم الہی سے اماں کی گود میں قوم سے گفتگو کرتے ہیں. انہوں نے اپنی اماں کی پاکدامنی کی گواہی دی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جو احکامات دیے تھے انہیں بیان کیا. رب العالمین کو ان کی یہ گفتگو اس قدر پسند آئی کہ ہمیشہ کے لیے اپنے کلام پاک میں محفوظ کروا. انہی کی اس گفتگو میں سے سورہ مریم کی آیت شریفہ نمبر 31 انہوں نے بیان کیا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا.
اور اللہ تعالیٰ نے مجھے تاکیدی حکم دیا اوصانی، ایک ہے امرنی اور ایک ہے اوصانی۔ امرنی حکم دیا، امرانی نہیں کہا، اوصانی کی تاکیدی حکم دیا، زوردار حکم دیا۔ کیا؟ نماز کا اور زکات کا کب تک؟ سال کے لیے، 10 سال کے لیے، 20 سال کے لیے نہیں، ما دمت حیا، جب تک زندہ ہوں نماز اور زکات کے پابند ہے۔ اسی سورہ مریم میں رب العالمین نے آیت شریفہ نمبر 65 میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید فرمائی۔ ارشاد باری تعالی ہے رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واستبر لعبادتہ هل تعلم له سمیا۔ آسمانوں کے رب، زمین کے رب اور جو ان کے درمیان ہے، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ فاعبدہ، ان کی عبادت کیجیے۔ بس میں اچھی طرح حضرات خواتین نوٹ کریں، عبادت کا حکم صرف نہیں دیا عبد الرحمان بیٹا ذرا اٹھو، فاعبدہ صرف عبادت کا حکم نہیں، اس کے بعد بھی ایک حکم ہے واستبر لعبادتہ، اس عبادت پر اچھی طرح جم جاؤ۔ اللہ پاک کا حکم معاذ اللہ بیکار جو مانتے سن لیجیے، میں آپ اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں، اور میرا گمان یہ ہے کہ کہنے اور سننے والوں کی بڑی اکثریت اپنے آپ سے فراز ہے۔ جب چاہا آگے، جب چاہا چھٹی کر، موت تک اس میں کوئی چھٹی نہیں۔ فاعبدہ واستبر لعبادتہ، عبادت کیجیے اللہ پاک کی، اور کیا کرنا؟ واستبر، ایک ہے واصبر اور ایک ہے واستبر۔ سماج فرما رہا واصبر سے اوپر ہے واستبر، اور اس پر خوب لگ جائیے، گنجائش۔ کل کے سبق میں آپ نے جو سورہ پڑھا سنی، اس کی آیت شریفہ نمبر 132 رب العالمین نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے کنبے کے نماز کو حکم دیجیے اور خود کیا کیجیے؟ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود نماز پر خوب جم جائے۔ ہم سب پھر وہی واصطبر، واصبر نہیں کہا، ڈاکٹر صاحب بات سمجھا رہے ہیں، ایک ہے واصطبر، ایک ہے واصبر، ایسا سمجھا رہے ہیں۔ واصبر صبر کیجیے، یہاں کیا فرمایا؟ واصطبر، اور اس پر خوب چرچا تو گنجائش ہے۔ ہم نے کہاں سے نکالی؟ سورہ الحجر آخری آیت شریفہ 99 ایک کم 100 حضرات خواتین اللہ کے لیے یاد کریں، اور گھروں میں جا کے چینل کی بجائے قرآن کریم کھولے، ان صورتوں کو نکالے، اور یہ آیات خود بھی پڑھے، اپنے گھر والوں کو بھی سنا۔ سورہ الحجر 14واں پارہ آیت شریفہ نمبر کتنا؟ 99، ایک کم 100۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ،
اپنے رب کی عبادت کیجیے کب تک؟ کورونا آ گیا عبادت کی چھٹی ہو گئی، دوست آ گئے عبادت کی چھٹی ہو گئی، فارم کی کال آئی چھٹی ہو گئی، دی ہوئی چھٹی ہو گئی، سب شیطان ہے۔ اور یہ حکم کن کو ہے؟ جن ایسی عبادت کرنے والا اللہ کی مخلوق میں کو، جن کی عبادت کو اللہ نے عبادت سے قبول کروانے کے لیے معیار بنایا، اسٹینڈرڈ بنایا۔ تو کیا حکم ہے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کیجیے کب تک؟ یہاں تک کہ آپ کو موت آئے۔ قاضی ابو سعود رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں، دم علی العبادہ ما دمت حیا من غیر اخلال ولا سلام، عبادت پر مداومت کرو، ہمیشہ کرو جب تک جان میں جان، کوئی ڈرے نہیں اور کوئی سستی نہیں، کوئی وقفہ نہیں اور کوئی سستی نہیں۔ جب یہ حکم ان کو جن کے اللہ نے پہلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، تو میں آپ جو گناہوں میں ڈوبے ہیں، ہماری یہ چھٹی کہاں سے آئی؟ کہاں سے آئی؟ شیطان کہتا ہے چھٹی۔ اور اس بارے میں کتاب و سنت میں جواہرات کا انبار ہے۔ آپ کی بات سنیے اور گفتگو ختم کر۔ امام احمد رحمہ اللہ نے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے سوال کیا گیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے تو آپ کی سب سے زیادہ دعا کیا تھی؟ قربان ہو جائیں اس سوال کرنے والے، اتنا شاندار تھا۔ جب آپ گھر میں ہوتے تو سب سے زیادہ دعا کیا تھی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، ہم سب کی ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتلایا، جب آپ میرے پاس حجرے میں ہوتے تو آپ کی سب سے زیادہ دعا یہ تھی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر کیا کر دو، بولو زور سے بولو، جب دین میں ثابت ہوں گے تو نمازیں چھوڑے کر دو گا، دین میں نافرمانی لائیں گے، سارے عبادت گاروں میں سب سے آگے، سارے عبادت گزاروں میں سب سے آگے، اور دعا کیا کر رہے ہیں؟ دلوں کے پھیرنے والے میرے دین کو، میرے دل کو دین پر ثابت قدم کرنا دے۔ بات کا خلاصہ، رمضان دعاؤں کا مہینہ، اپنی دعاؤں میں ایک چیز سرے فہرست یہ شامل کریں، یا اللہ جہاں تک عبادات میں، جہاں تک اپنی تابعداری میں پہنچایا ہے، موت تک قدم پیچھے نہ جائے، آگے بڑھے پیچھے نہ جائے، اور اگر پیچھے جانا ہے تو اس سے پہلے اپنی بندگی میں، اپنی تابعداری میں اپنے پاس ایمان اور تابعداری کی حالت میں لے جانا۔